بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اسلام۔ تعارف۔ لفظ اسلام کی معنی سلامتی ہے۔ مذہب اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ توحید اور رسالت اس کے بنیادی عقائد ہیں۔ مالک حقیقی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اسلام میں سخت ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، جس کے لیے آپ کو مالک حقیقی نے حکم فرمایا، لوگوں کو مالک حقیقی کے طرف بلاؤ اور جو انکار کرتے ہیں انہیں میری سخت سزا سے ڈراؤ، اور آپ میرے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس حکم کے بعد آپ مکہ، طائف اور عربستان کے دیگر علاقوں میں جا کر لوگوں سے ملتے اور انہیں اسلام کی طرف بلاتے۔ یہی طریقہ آپ کے صحابہ نے بھی اختیار کیا۔ مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر کے اسے اور زیادہ پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور سربراہوں کو دعوتی خطوط لکھا۔ پھر عربستان کے مسلمان تاجروں نے مختلف ممالکوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ یہی سبب ہے کہ بہت قلیل عرصے میں اسلام دنیا کے بہت زیادہ رقبے تک پھیل گیا۔ اسلام کی بنیادی 5 باتوں ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر، جنہیں ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی مالک حقیقی کے فرمان برداری اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے طریقے پر گزارے۔ اس تصور کو بڑھانے کے لیے اسلام نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ جیسی عبادات مقرر کی ہیں۔ البتہ تمام عبادات کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی مالک حقیقی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے۔ قرآن شریف، جو کہ مقدس کتاب ہے، اسلام تعلیمات قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ لفظ قرآن کی معنی بار بار پڑھنے جانے والی کتاب ہے۔ قرآن شریف عربی زبان میں ہے، جو جبریل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 برس میں نازل ہوا۔ مسلمان نماز اور دیگر عباداتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک انسانی ہدایت کی آخری آسمانی کتاب ہے، جو صدیوں کے بعد بھی اصل شکل میں موجود ہے اور لاکھوں لوگوں کو بر زبان حفظ ہے۔ قرآن پاک 30 پاروں اور 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جس کی تمام صورتیں مالک حقیقی سے بہتر تعلق اور انسانی بہبود کے تصور کے گرد گھومتی ہیں۔